بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میرے ساتھیوں، سب سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب ایمبولینس بحری پر آہستہ آہستہ چلنے لگی تو ان کا سفر کرتے ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایمبولینس کے رکتے ہی سرگوش عقبے حصے سے کود گیا۔ اس نے جلدی جلدی اطراف پر نگاہ ڈالی۔ آس پاس کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایمبولینس کے اگلے حصے کی طرف چل دیا۔ گاڑی ایک ایسے آہنی گیٹ کے سامنے رکی تھی جو اس 4 دیواری میں داخلے کا واحد رستہ تھا۔ اس سلاح دار دروازے پر پتیل کی ایک تختی چمک رہی تھی جس پر فلکرافٹ لکھا ہوا تھا۔ ایمبولینس کے عقبے حصے سے دوسری کراہ سنائی دی۔ عین اس لمحے جیل کی 4 دیواری میں بجلی کی کرسی کا آپریٹر حیرت سے سوچ رہا تھا کہ جب اس نے موت کی کرسی میں بجلی کی لہر دوڑائی تو شہزاد کی موت کے وقت روشنیاں مدھم کیوں نہیں ہوئی؟ جب کوئی برقی رو کسی شخص پر استعمال کی جاتی تھی تو ڈائل کے اوپر لگا ہوا ہر بلب مدھم ہو جاتا تھا۔ جس وقت وہ اس الجھن کا شکار تھا، اس لمحے شہزاد کی زندہ لاش فلکرافٹ کے آہنی گیٹ سے اندر لے جائی جا رہی تھی، اور اسٹریچر دکھیلنے میں سیاہ بالوں والے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے سرگوش سوچ رہا تھا کہ انہیں فلکرافٹ کی بجائے یہاں دوسری تختی لگا دینی چاہیے جس پر یہ حرف کندہ ہوں۔ اس عمارت میں داخل ہونے والے شخص کو واپسی کی ہر امید ختم کر کے اندر قدم رکھنا چاہیے۔ کیا وہ ابھی تک زیر علاج ہے؟ اجنبی شخص نے پوچھا۔ وہ کانچ ایک بے داغ ٹاپ والی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ عقب میں جزیرہ فردوس خاموش اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس شخص کے سامنے کمپیوٹر لگا ہوا تھا جس کے بٹنوں کو وہ اپنی انگلیوں کی مدد سے کنٹرول کرتا تھا۔ یہ کمپیوٹر ایک طرح سے دیہاتی خادم تھا جسے وہ محض انگلی کے ایک اشارے سے اپنے کام میں لے آتا تھا۔ نہیں، میں نے اسے کھلے میدان میں گھاس پر لٹا دیا ہے تاکہ وہ دھوپ کی تمازت سے ہلاک ہو جائے۔ اس طرح ہم حکومت کے کام کو ختم کر سکتے ہیں، سرگوش گرایا۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اعصابی تھکن نے اس کا پورا خون خشک کر کے جسم کو بالکل حالی اور بے کیف بنا دیا ہو۔ یہ تھکن اسے گزشتہ 4 مہینوں میں ہوئی تھی، گڈالیوں سے جنگ میں گولیاں برسانے سے لے کر گزشتہ رات کے ہنگامے تک، اور اب یونٹ کا چیف سرگوش جکے فلکرافٹ کا واحد آدمی تھا جسے معلوم تھا کہ یہ سب لوگ در حقیقت کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ سرگوش سوچ رہا تھا کہ اب یہ کتیا کا بچہ جو اکاؤنٹ شیٹس اور کمپیوٹر میں الجھا رہتا ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہ آیا اس نے شہزاد کی دیکھ بھال میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ تمہیں اس قدر چڑچڑا نہیں ہونا چاہیے سرگوش، ہم سبھی اعصابی کھینچاؤ کا شکار رہے ہیں، چیف بہرام نے کہا۔ ہم تو ابھی تک جنگلوں سے باہر نہیں آئے، فی الحال تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا نیا مہمان ہمارے لیے کارآمد بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمارے مستقبل کی ساری سپہ آرائی کا انحصار اب صرف اور صرف اسی ایک شخص شہزاد پر ہے جس کے لیے سرکاری نام ٹائیگر تجویز ہوا ہے۔ بہرام کے پاس وضاحت کرنے کا فن تھا۔ وہ اس انداز میں سمجھاتا تھا کہ ہر شخص اس کی باتوں کی تہہ تک آسانی سے پہنچ جاتا تھا۔ اس نے سرگوش کو بھی سرسری لیکن مؤثر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر سرگوش کا جی چاہا کہ وہ اپنے آنکڑے کے پے در پے ضربوں سے بہرام کے کمپیوٹر کی دھجیاں اڑا کر خود اس کے چہرے کو بھی مسے کر دے۔ یہ آنکڑا وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کا عادی تھا۔ وہ اس خواہش کو امری جامہ میں نہیں پہنا سکا، اس لیے جبراً اس بات میں سر کو جنبش دی اور کہا، کیا اسے بتا دیا جائے کہ یہ سب کچھ 5 سال تک جاری رہے گا؟ اوہ، ہم دونوں ہی آج بہت موڈ خراب میں ہیں، بہرام نے اپنے معمول کے مطابق پیشہ ورانہ انداز میں کہا، لیکن سرگوش جانتا تھا کہ وہ اس کا مطلب خوب اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے۔ 5 سال؟ یہ حقیقی انتظام کا وقفہ تھا، 5 سال تک مسلسل ایک ہی انداز میں زندگی بسر کرنا۔ یہ بات بہرام نے اسے 5 سال پہلے کہی تھی جب ان دونوں نے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے استعفیٰ دیا تھا۔ بہرام اس وقت بھی یہی بھورا سوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس وقت اس کے جسم پر نظر آ رہا تھا۔ یہ سوٹ اس وقت بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ جزیرہ فردوس سے 10 میل مشرق میں ایک موٹر لانچ میں تھے۔ اس معاملے کو سرد پڑنے میں پورے 5 سال لگ جائیں گے، بہرام نے کہا تھا۔ یہ سب کچھ قوم کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو قوم کو ہمارے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں، اور اس طرح آئینی حکومت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ صدر مملکت نے اس بات کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ میرا رابطہ صرف ایک شخصیت سے قائم ہے جس کے بارے میں تمہیں بتانے کی اجازت نہیں۔ بہرحال میں بتاتی ہوں، تمہارا رابطہ ہو، میرے علاوہ تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، باقی سب لوگ تمہارے لیے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔
مطلب کی بات کرو، سرگوش نے کہا۔ اس نے بہرام کو پہلے کبھی اس قدر بدحواس نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کہ معاشرے سے تمہارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تم اپنی بیوی سے نجات حاصل کر چکی ہو اور تمہارا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں۔ تم میں معمولی سی خرابیوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر برائی نہیں۔ اس طرح تم میں ایک کامیاب ایجنٹ بننے کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ تفصیل غیر ضروری ہے، بتاؤ ہمیں کرنا کیا ہے؟ بہرام نے کف اڑاتی ہوئی لہروں پر نگاہ دوڑا دی۔ ہمارا ملک بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ ملک ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ بہرام نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ ہم جرائم پر قابو نہیں پا سکتے، یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ اگر ہم بھی آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہمارے ہاتھ کبھی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے۔ خاص طور پر منظم مجرموں سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ قانون ان کے سامنے بے اثر ہو جاتا ہے اور مجرموں کو قانون پر بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں ہمارا تعلق کہاں سے نکل آیا؟ یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ قوم کو لوٹنے والے ان مجرموں کی روک تھام کریں۔ پولیس اس سلسلے میں ناکارہ ثابت ہو چکی ہے۔ اب صرف ہم دونوں ہی باقی رہ گئے ہیں جو ان مجرموں پر قابو پا سکتے ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ہڑپ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ سرگوش خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ ہم نے جو تنظیم بنائی ہے اس کا نام چارہ گھر ہے، فل کرافٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کام کرنے والا ایک نفسیاتی ہسپتال۔ لیکن ہمیں مجرموں کو اس ہسپتال میں لا کر ان کا علاج نہیں کرنا، بلکہ ہم ملک بھر میں پھیل کر منظم گروہوں کو توڑیں گے۔ ہم سب کچھ کر گزریں گے، عام مجرموں کی طرح ہر جرم کریں گے، لیکن ملک اور قوم کے مفاد میں۔ ہم قتل کریں گے، قمار بازی میں حصہ لیں گے، ہر وہ کام کریں گے جو اس وقت مجرم کے گروہ کر رہے ہیں۔ سرگوش نے بہرام کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ اسے ملک سے بے پناہ محبت تھی۔ خود سرگوش کا دل بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس سے پہلے سرگوش نے کبھی بہرام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے۔ پہلے وہ حیران تھا کہ آخر بہرام کو کس چیز نے اس حد تک جذباتی بنا دیا، لیکن اب صورتحال اس کے سامنے بے نقاب ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے بہرام، سرگوش نے کہا، لیکن ہمارے سامنے کوئی رستہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نفسیاتی ہسپتال کے بارے میں جسے بھی کچھ معلوم ہو جاتا ہے وہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، یا پھر اسے کسی ویران جزیرے میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں بہرام، میں اس معاملے میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تم اس معاملے میں شامل ہو چکے ہو، بہرام نے سختی سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اب تم زندہ حالت میں اس معاملے سے کنارہ کشی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اٹھا کر سمندر کی لہروں کے سپرد کر سکتا ہوں۔ سرگوش نے زہریلے انداز میں کہا، یہ سب کچھ تو بہت پہلے ہو چکا۔ تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم خون نہ بہایا جائے؟ صرف اندرونی سٹاف اس سے مبر اقرار دیا جا سکتا ہے، بہرام نے جواب دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں کچھ ٹٹولے میں مصروف تھا۔ کیا صرف 5 سال؟ سرگوش نے کہا، ہاں صرف 5 سال۔ اس کے باوجود اب بھی میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں کسی ویران جزیرے کی ریت میں شامل ہو جائیں گی۔ اصل کام صرف ہم دونوں کے درمیان ہوگا، باقی لوگ اس حقیقت سے بے خبر اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس مشن میں طے شدہ 5 سالوں سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ چارہ گھر کے چیف بہرام نے دیکھا کہ جرائم ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ دارالحکومت میں جو مشکوک لوگ تھے، مجرموں کے گروہ، در حقیقت ان سے کہیں زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ تمام کی تمام انڈسٹری، لیبر یونین، پولیس کے محکمے، حتیٰ کہ حکومت کے بعض دیگر اہم شعبے بھی کسی نہ کسی گروہ کے زیر اثر تھے۔ سیاسی اجتماعوں میں رقم جمع ہوتی تھی اور مجرم اس رقم کو حاصل کر لیتے تھے۔ اوپر سے چارہ گھر کا نام آیا اور حکم ملا کہ اس غیر سرکاری تنظیم کی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے۔ یہ تنظیم بظاہر تو ایک مجرم تنظیم تھی، لیکن حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، گویا اس تنظیم کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں سے دوسری مجرم تنظیموں پر سبقت لے جانا تھی۔ اس طرح بظاہر تو سب کچھ مجرموں کے ہاتھوں رہا، لیکن در حقیقت یہ تنظیم ملک و قوم کی جڑیں مضبوط کرتی چلی جاتی، جبکہ اس وقت صورتحال بالکل الٹ تھی۔ حکومت در پردہ مجرموں کے ہاتھ میں تھی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سب کچھ لوٹ رہے تھے۔ فیل کرافٹ میں سینکڑوں ایجنٹوں کو ٹریننگ دی گئی، ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی خاص کام کے بارے میں مہارت رکھتا تھا، لیکن کسی کو بھی اپنے کام کے مقصد کا علم نہیں تھا۔ ان میں سے بعض کو ملک بھر میں حکومت کی ایجنسیوں میں تعینات کر دیا گیا۔ وہ عام ایجنٹوں، ٹیکس یا فوڈ انسپیکٹروں کے روپ میں معلومات حاصل کرتے رہے تھے۔ ایک خاص گروہ ترتیب دے کر قمارخانوں، شرابخانوں اور بازار حسن میں متعین کر دیا گیا۔ ان ایجنٹوں کو فوری طور پر کام نکالنے کے لیے رشوت دینے کا حکم تھا، اور یوں وہ بڑی سے بڑی رقم خرچ کرنے کے بھی مجاز تھے۔ شراب خانے کی تتلیوں، آوارہ گردوں، طوائفوں، حتیٰ کہ غیر اہم کلرکوں تک سے چارہ گھر کو خبریں موصول ہوتی رہیں، اور ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، وہ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں۔ چند الفاظ، چند کرنسی نوٹوں کے عوض حاصل ہوں یا ہزاروں خرچ کر کے بس یہ معلومات جمع ہوتی جا رہی تھی، اور ملک بھر میں ان گنت لوگ کرنسی نوٹوں کے عوض غیر ارادی طور پر معلومات فروخت کر رہے تھے۔ دارالحکومت کے ایک سٹے باز گروہ کے ممبر نے جب ایک بڑی رقم کے عوض یہ بتایا کہ اس کا بوس کس انداز میں کام کرتا ہے،
تو اس کے ذہن میں صرف یہی خیال آیا کہ وہ کسی مخالف گروہ کو معلومات فروخت کر رہا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ بلاخر چارہ کے کمپیوٹر میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ جزیرہ فردوس کا ایک مزدور جو گاڑیاں دھکیلنے کا کام کرتا تھا، اسے کبھی کسی عدالت نے سزا نہیں سنائی، حالانکہ اس کو کئی بار گرفتار کیا گیا۔ یہ شخص ہمیشہ ایسے سکوں سے جیب بھر کر رکھتا ہے جن کی مدد سے فون کی لمبی لمبی کالیں کی جا سکتی ہوں۔ بدماشوں کے شہر سہراب گڑھ کی یونین میں ایک نوجوان وکیل ہمیشہ مقدمات جیت جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ 300 صفحات پر مشتمل ایک پراسرار رپورٹ انٹیلیجنس تک پہنچی، جس کی مدد سے عدلیہ اس قابل ہو گئی کہ یونین کے لیڈروں پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ وہ وکیل جو پہلے ان لیڈروں کے لیے دھواں دار بحث کیا کرتا تھا، یک مزمحل اور نسبتاً کم ذہن نظر آنے لگا، حتیٰ کہ بعض لیڈروں کو سزائے موت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ یونین کے گرگے اس وکیل کو کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے، وہ وکیل اچانک ہی غائب ہو گیا اور اس کے بعد تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا۔ اسی طرح معلومات کے کروڑوں الفاظ روزانہ چارہ گھر تک پہنچتے تھے، اور ملک بھر میں ہونے والے ہر معاملے میں ہوا وہ کتنا ہی معمولی یا غیر اہم کیوں نہ ہو، اس میں چارہ گھر نامی اس خفیہ تنظیم کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا۔ فیلڈکرافٹ میں کلرکوں کی ایک پوری فوج تھی، اور ان میں سے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ وہ حکومت داخلی امور کا ملازم ہے۔ وہ ان معاملات کو ریکارڈ کرتے رہتے تھے۔ فیلڈکرافٹ اتنا بڑا تھا کہ اس کے رقبے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی میں ایک دور افتادہ حصے میں بڑے بڑے کمپیوٹروں میں حقائق پر مبنی معلومات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور کمپیوٹر وہ کچھ کر رہے تھے جو کسی آدمی سے ممکن نہیں تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بڑے بڑے جرائم کا پردہ چاک ہوتا جا رہا تھا، اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خفیہ اشارہ مل جاتا جس سے وہ مجرموں کا قلم کما کرتے جا رہے تھے۔ چارہ گھر نامی یہ تنظیم وہاں کارآمد ثابت ہوتی جہاں قانون بے بس ہو جاتا۔ دو گروہ ایک معاملے میں کشاکش کرتے تو ایک تیسرا گروہ، خفیہ گروہ، ان پر سبقت لے جاتا۔ وہ دونوں گروہ منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، لیکن یہ ایک سست رفتار طریقہ کار تھا، جان لیوا حد تک سست رفتار، جس سے چارہ گھر کا چیف بہرام مطمئن نہیں تھا۔ گزشتہ 5 سال سے اس روز 2 بجے سپہر تک معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موسم بہار کی ایک صبح جب سرگوش اپنے بستر پر سونے کی کوشش کر رہا تھا تو بہرام نے اس کے فیلڈکرافٹ میں واقع کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تم جو کوئی بھی ہو، اس کمرے سے دور ہی رہو، سرگوش نے دستک سنتے ہی چیخ کر کہا، کیونکہ کام کرتے کرتے اس کے اعصاب تباہ ہو گئے تھے اور وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور ایک ہاتھ سانپ کی طرح لہراتا ہوا روشنی کے سوئچ کی طرف بڑھا۔ سرگوش اس وقت زیر جامے میں ملبوس نارنجی تکیے سے ٹک کر بیٹھا ہوا تھا۔ او تو یہ تم ہو، اس نے خشک لہجے میں کہا، اور چندھیائی ہوئی آنکھوں سے بہرام کو گھورنے لگا جو کمرے کی روشنی میں اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بھورے سوٹ میں نظر آ رہا تھا۔ تمہارے پاس ایسے بھورے سوٹوں کی تعداد کتنی ہے بہرامی؟ 7، بہرام نے جواب دیا۔ اور اب ذرا ہوش میں آ جاؤ، ایک اہم معاملہ درپیش ہے۔ تمہارے لیے کیا کچھ اہم نہیں؟ سرگوش نے زہریلے لہجے میں کہا، کاغذ کی کلپ، کاربن پیپر اور کاٹھ کباڑ سبھی کچھ تمہاری نزدیک اہم ہے۔ بہرام نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے کمرے کی ایک ایک چیز کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں مختلف تصویریں آویزاں تھیں۔ 8 فٹ اونچی ایک الماری تھی جس میں شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ بہرام کی نگاہ فرش پر بکھرے ہوئے تکیوں سے ہوتی ہوئی سرگوش کی گلابی زیر جاموں پر ٹھہر گئی۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ دارالحکومت میں ہمارے لیے کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تک ہمارے 7 آدمیوں کو ٹھکانے لگایا جا چکا ہے، اور ہم ان میں سے ایک کی بھی لاش دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ میکسویل نامی ایک شخص ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کی گردن تک پہنچنے کے لیے ابھی تک ہم کچھ نہیں کر سکے۔ کیا واقعی یہ ایک دلچسپ بات ہے؟ میں حیران ہوں کہ آخر ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ آس پاس دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ جب تک ہمارا نیا ایونٹ تیار نہیں ہو جاتا، ہمیں دارالحکومت میں بڑی بے بسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مزید چارہ ڈال دو۔ اس مرتبہ نہیں، بہرام نے اپنی عقب میں دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ ہم اعلیٰ ترین افراد کی ٹیم تیار کریں۔ اس سلسلے میں نہایت احتیاط سے انتخاب کرنا ہوگا، اور اس طرح جو بھی شخص تربیت حاصل کرنے کے بعد سرگرم عمل ہوگا اسے گویا قتل کرنے کا لائسنس دے دیا جائے گا۔ سرگوش یہ سن کر اچھل پڑا۔ اس نے بوتل نیچے رکھ دی تھی۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس نے کہا، مجھے صرف 5 آدمی دے دو، ہم سب سے پہلے تمہارے اس میکسویل سے نمٹ لیں گے، اور اس کے بعد ملک بھر میں موجود ناپسندیدہ افراد کا صفایا ہو جائے گا۔ صرف 1 آدمی؟ بہرام گھرایا۔ اس ہفتے تم کو تربیت دو گے اور 30 یوم کے اندر اندر اس کا پروگرام مرتب کرو گے۔ تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ سرگوش تکیے سے اچھل کر فرش تک پہنچا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ 1 آدمی؟ صرف 1 آدمی؟ کیا واقعی صرف 1 آدمی یہ سب کچھ کر گزرے گا؟ ہاں، بہرام نے مختصر جواب دیا۔ آخر تم نے ہم سب کو اس معاملے سے کیسے نتھی کر لیا؟ تم جانتے ہو کہ اس سے پیشتر ہم نے کبھی کسی ایسے آدمی کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ اوپر والے خوفزدہ رہتے تھے۔ وہ اب بھی خوفزدہ ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ صرف 1 آدمی ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی تنہا شخص زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔
کیونکہ اس فرد واحد کو جب بھی جی میں آیا اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے کہ کوئی تنہا شخص زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی تنہا شخص زیادہ فائدہ مند بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ کسی بھی وقت ناکارہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تم کسی دوسرے کی تربیت شروع کر سکتے ہو۔ گویا تم کوئی نئی آدمی نہیں بلکہ کسی افسانوی کردار کی ضرورت ہے۔ سرگوش گرایا۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور پوری قوت سے دیوار کی طرف پھینکی۔ بوتل کسی اور چیز سے ٹکرائی اور ٹوٹے بغیر قالین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر سرگوش کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ لعنت ہو تم پر بہرامی، کیا تمہیں قتل و غارت گری کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہے؟ میں اس سے پہلے بھی ایسے منصوبے میں شامل رہا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ منتخب شدہ 50 آدمی میں سے غالباً ایک آدمی اس معیار پر پورا اترے گا جو تم ذہن میں لیے گھوم رہے ہو؟ جسے بھی منتخب کرو وہ ہمارے مقصد پر پورا اترنا چاہیے، بہرام نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہاں، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تمہیں اس شخص کی تربیت کے لیے اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں بجٹ لامحدود ہوگا۔ تمہاری مرضی کے مطابق اساتذہ فراہم کیے جائیں گے۔ سرگوش کاؤچ پر نیم دراز ہو گیا۔ 20 سے کم اساتذہ ناکافی ہوں گے۔ 8، بہرام نے کہا۔ 15 اساتذہ، سرگوش گرایا۔ 9، 11 اساتذہ، سرگوش چیخ پڑا۔ 10، 11، سرگوش نے اصرار کیا۔ جسمی جنگ، حملے، جکڑ بندیاں، اسلحہ، کوڈ، زبان اور نفسیات جیسے موضوعات کو ذہن میں رکھو۔ گویا وہ ماہرین سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ سب کے سب پورے وقت کے ملازم ہوں گے اور 6 ماہ کا معاہدہ ہر ایک سے کرنا ضروری ہے۔ 11 ماہرین اور مدت صرف 3 ماہ، 5 مہینے۔ ایک بار پھر بولی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 11 ماہرین اور 5 مہینے کی مہلت، بہرام نے کہا۔ کیا تم کسی ایسی ایجنٹ کو جانتے ہو جو اس معیار پر پورا اتر سکے؟ کیا انٹیلیجنس میں کوئی شخص ہے؟ جیسے سپرمین تمہیں چاہیے ویسا تو ہرگز نہیں۔ ایسا آدمی تلاش کرنے کے لیے تمہیں کتنی مہلت درکار ہے؟ شاید میں کبھی ایسا کوئی آدمی تلاش نہ کر سکوں، سرگوش نے الماری میں نئی بوتل ٹٹولتے ہوئے جواب دیا۔ قاتل بنائے نہیں جاتے بہرامی، وہ پیدائشی طور پر قاتل ہوتے ہیں۔ بکواس کرتے ہو؟ کلرک، دکاندار، غرض یہ کہ جنگ کے دوران ہر شخص قاتل بن جاتا ہے۔ وہ قاتل نہیں بن جاتے بہرامی، بلکہ انہیں فوراً ہی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ در حقیقت پیدائشی قاتل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تم ان کو ہر وقت مسلح حالت میں نہیں دیکھتے۔ بعض اوقات جب ان میں سے کسی کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت کیا ہوتے ہیں۔ اس نہ پینے والے کی طرح جو کبھی کبھار ایک آدھ جام پی لیتا ہے لیکن در حقیقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کیا ہوتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ قتل کا بھی ہے۔ یہ کہہ کر سرگوش نے کاؤچ پر ٹانگیں پھیلا لیں اور ایک نئی بوتل کھولنے لگا۔ اس نے بہرام کی طرف ہاتھ لہرایا جیسے اشارے سے اسے چلے جانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ میں تمہاری پسند کا آدمی تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے روز بہرام اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اسپرین کی تیسری گولی حلق سے اتار رہا تھا کہ آندھی اور طوفان کی طرح دروازہ کھول کر سرگوش اندر آ گیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے گھورنے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ بہرام گرایا۔ میرا خیال ہے میں اس آدمی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کون ہے وہ اور کیا کرتا ہے؟ معلوم نہیں، میں نے اسے ایک بار جنگ کے دوران دیکھا تھا۔ اسے حاصل کرو، بہرام نے کہا، اور تم یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ اس نے اسپرین کی ایک اور گولی اپنے حلق میں اتار لی۔ جب سرگوش دروازے کی طرف بڑھا تب اس نے سرسری انداز میں پکارا، او ایک نئی مصیبت! اوپر والوں نے ایک اور خواہش ظاہر کی ہے۔ سرگوش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس آدمی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، بہرام نے کہا۔ سرگوش کا ہاتھ فوراً اپنی کھوپڑی کے عقبی حصے پر پہنچ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے بہرام کو گھور رہا تھا۔ ہاں، اس کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس کا سراغ نہ مل سکے، ایک ایسا آدمی جس کا دنیا کی نگاہوں میں کوئی وجود نہ ہو، اور وہ ایک ایسی انجمن کے لیے کام کرتا ہو جس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سرگوش کی طرف دیکھا۔ کوئی سوال؟ سرگوش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر ارادہ ترک کر دیا اور دروازے سے نکل گیا۔ اس کام میں 4 مہینے صرف ہو گئے اور اب چارہ گھر کے ہیڈ کوارٹر فلکرافٹ میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کا دنیا کی نگاہوں میں کوئی وجود نہیں تھا اور جسے ایک رات قبل موت کی کرسی پر سزائے موت دی گئی تھی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ٹائیگر کے دوسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کے اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔